بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 427 324 302 780A بم بلاسٹ یا خودکش حملہ۔ حالات و واقعات: بم بلاسٹ یا خودکش حملے کی صورت میں اموات، لوگوں کا زخمی ہونا اور املاک کا نقصان۔ جس جگہ بم بلاسٹ ہوتا ہے وہاں پر گڑھا بن جاتا ہے جس کی گہرائی، لمبائی، چوڑائی کا انحصار بارود کی مقدار پر ہوتا ہے، جبکہ خودکش جیکٹ کی صورت میں اس جگہ کوئی گڑھا نہیں بنتا بلکہ گرد و نواح در و دیوار پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثل رائٹنگ: 427 324 302 780A بم بلاسٹ خودکش حملہ۔ ہر مقدمے کے حالات و واقعات مختلف ہوتے ہیں۔ حالات و واقعات: نمبر 1، بم بلاسٹ یا خودکش حملے کی صورت میں اموات، لوگوں کا زخمی ہونا اور املاک کا نقصان۔ جس جگہ بم بلاسٹ ہوتا ہے وہاں پر گڑھا بن جاتا ہے جس کی گہرائی، لمبائی، چوڑائی کا انحصار بارود کی مقدار پر ہوتا ہے، جبکہ خودکش جیکٹ کی صورت میں اس جگہ کوئی گڑھا نہیں بنتا بلکہ گرد و نواح در و دیوار پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کرائم سین کارروائی: پولیس بر موقع رپورٹ ضمنی: نمبر 1، فوری طلبی عملہ BDS بم ڈسپوزل اسکواڈ۔ نمبر 2، کلیئرنس ایریا بازریہ BDS۔ نمبر 3، فوری طلبی موبائل فرانزک لیب۔ نمبر 4، ہیڈ کوارٹر کو تمام حالات و واقعات وقوع سے آگاہ کرنا۔ نمبر 5، جن چیزوں کی ضرورت ہو طلب کرنا، مثلاً ایمبولینس، فائر بریگیڈ وغیرہ۔ نمبر 6، شہر کے داخلی خارجی راستوں پر کڑی نگرانی، چیکنگ، ریسٹورنٹ، ہوٹل وغیرہ کروانا۔ نمبر 7، ملاحظہ موقع جائے وقوع۔ نمبر 8، صرف متعلقہ جگہ کو بلاک کرنا، متبادل راستہ فراہم کرنا، ٹریفک رواں دواں رکھنا۔ نمبر 9، کارڈنگ کرنا، ظاہری پھیلاؤ وقوع یا ممکنہ پھیلاؤ وقوع یا ایریا سیل کرنا۔ نمبر 10، غیر متعلقہ اشخاص کی مداخلت ختم کرنا۔ نمبر 11، زخمیوں کی فوری طبی امداد، نقشہ مضروبی۔ نمبر 12، ملاحظہ ناش کرنا، تکمیل فارم 2535 رپورٹ مرگ یا نقشہ مضروبی۔ نمبر 13، نعشوں کی منتقلی بغرض پوسٹ مارٹم، درخواست پوسٹ مارٹم۔ نمبر 14، مادی شواہد کی تلاش۔ نمبر 15، فوٹوگرافی کرنا یا ویڈیوگرافی۔ نمبر 16، عدم شناخت نعشوں کے فنگر پرنٹ برائے شناخت۔ نمبر 17، ممکنہ مادی شواہد، بال، ریشے، خون، خول کارتوس، بم یا خودکش جیکٹ کے بقایا جات، فنگر پرنٹ، فٹ پرنٹ، موبائل یا موبائل سمز، موٹر سائیکل، گاڑی، اشیاء واگزشتہ ملزمان۔ نمبر 18، اجزائے انسانی کو علیحدہ علیحدہ قبضہ میں لینا برائے DNA ٹیسٹ۔ نمبر 19، بم یا خودکش جیکٹ کے بقایا جات بڑی احتیاط سے قبضہ میں لینا۔ نمبر 20، دیگر مادی شواہد متعلقہ جائے وقوع سے بازریہ افراد قبضہ میں لینا۔ نمبر 21، حالات و واقعات کے مطابق استغاثہ مرتب کرنا۔ نمبر 22، حصول فوٹیج CCTV اگر ممکن ہو۔ نمبر 23، درخواست برائے اجازت تفتیش۔ نمبر 24، درخواست برائے JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم۔ نمبر 25، بیانات 161 ضابطہ فوجداری، گواہان چشمدید یا مجروحان۔ نمبر 26، نقشہ موقع نظری بلا سکیل۔ نمبر 27، وصولی پوسٹ مارٹم رپورٹ۔ نمبر 28، وصولی پارچات نعش۔ نمبر 29، بعد شناخت نعش یا حوالگی نعش، وارثان یا رسید وصولی نعش۔ نمبر 30، حصول ریکارڈ متعلقہ موبائل کمپنی CDR کال ڈیٹا ریکارڈ۔ نمبر 31، حصول تجزیات رپورٹ متعلق دھماکہ BDS۔ نمبر 22، حصول ریکارڈ CRO برانچ کرمنل ریکارڈ آفس۔ نمبر 33، جیو فینسنگ۔ نمبر 34، خودکش حملہ آور کی شناخت کے لیے ریکنسٹرکشنز کے معنی ہیں کہ اجزاء کو دوبارہ جوڑنا۔ نمبر 35، درخواست اجرا ڈاکٹ انگریزی یا ڈاکٹ بر موقع تیاری پارسل اور لیبارٹری بھجوانا بغرض تجزیہ۔ نمبر 36، روانگی نمونہ جات پارسل برائے تجزیہ۔ نمبر 37، تلاش ملزم یا سہولت کار۔ تکمیل رجسٹر ہے تھانہ۔ نمبر 1، تکمیل رجسٹر۔ نمبر 2، رپٹ آمد استغاثہ۔ نمبر 2، تکمیل رجسٹر۔ نمبر 1، اندراج FIR۔ نمبر 3،
تکمیل رجسٹر نمبر 2 رپٹ تکمیل FIR وروانگی کانسٹیبل۔ نمبر 4 تکمیل رجسٹر نمبر 9 حصہ دوم۔ نمبر 5 تکمیل رجسٹر نمبر 2 واپسی و حوالگی مال مقدمہ بامطابق فردات۔ نمبر 6 تکمیل رجسٹر نمبر 19 مال مقدمہ۔ رپورٹ ضمنی گرفتاری ملزم یا سہولت کار۔ نمبر 1 تلاش ملزم یا ملزمان یا دستیابی ملزم یا ملزمان یا سہولت کار۔ نمبر 2 دریافت ملزم یا سہولت کار۔ نمبر 3 گرفتاری ملزم یا ملزمان یا سہولت کار۔ نمبر 4 سرٹیفکیٹ شناخت ملزم پرچہ اطلاع مجاریہ۔ نمبر 5 اطلاع نامہ گرفتاری برائے عدالت۔ نمبر 6 اطلاع نامہ گرفتاری برائے ورثہ ملزم۔ نمبر 7 بندی ملزم حوالات تھانہ بعد جامع تلاشی۔ نمبر 8 نقشہ موقع با سکیل بازریہ نقشہ نویس با موجودگی گواہان۔ نمبر 9 بیان 161 ضابطہ فوجداری نقشہ نویس۔ رپورٹ ضمنی ریمانڈ جسمانی۔ نمبر 1 درخواست برائے حصول ریمانڈ جسمانی ملزم یا ملزمان 90 دن۔ نمبر 2 دریافت ملزم انکشاف دیگر ملزمان۔ نمبر 3 برآمدگی باموجودگی عملہ BDS بیان 161 ضابطہ فوجداری۔ نمبر 4 ملاحظہ موقع جائے برآمدگی یا کوائف جائے برآمدگی۔ نمبر 5 نقشہ جائے برآمدگی۔ نمبر 6 واپسی و بندی ملزم حوالات تھانہ بعد جامع تلاشی۔ تکمیل رجسٹر ہے تھانہ۔ نمبر 1 تکمیل رجسٹر نمبر 2 رپٹ واپسی و حوالگی مال مقدمہ بامطابق فردات۔ نمبر 2 تکمیل رجسٹر نمبر 19 اندراج مال مقدمہ۔ نمبر 3 تکمیل رجسٹر نمبر 8 سر سلپ حصہ اول۔ نمبر 4 تکمیل رجسٹر نمبر 21 روڈ سرٹیفکیٹ۔ رپورٹ ضمنی جوڈیشل ملزم۔ نمبر 1 درخواست ریمانڈ جوڈیشل۔ نمبر 2 بندی ملزم یا ملزمان حوالات جوڈیشل۔ نمبر 3 آمد رپورٹس کیمیکل ایگزامینر سیریالوجسٹ فرانزک ایکسپرٹ ایکسپلوزیو ایکسپرٹ۔ نمبر 4 بیان 161 ضابطہ فوجداری محرر تھانہ بابت پارسل۔ نمبر 5 بیان 161 ضابطہ فوجداری کانسٹیبل بابت پارسل۔ رپورٹ ضمنی یا رپورٹ اختتامی۔ نمبر 1 چلانی ضمنی SHO۔ نمبر 2 فارم چلان رپورٹ 173 ضابطہ فوجداری SHO۔ نمبر 3 سزا سلپ SHO۔ نوٹ چلانی ضمنی صرف SHO ہی مرتب کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی افسر مرتب نہیں کر سکتا۔ SHO تفتیش کا بغور جائزہ لیتا ہے، اگر تفتیش سے اتفاق کرے تو رپورٹ زیر دفعہ 173 ضابطہ فوجداری مرتب کر کے جوڈیشل فائل مائع نقل مثل پولیس دونوں کے ہر صفحہ پر سرخ روشنائی سے صفحہ نمبر اور تھانے کی مہر لگائی جاتی ہے اور اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ متعلقہ تمام رجسٹر ہے تھانہ میں ان کے دراجات ہو چکے ہیں۔ پھر معرفت SDPO صاحب جناب SP صاحب کے توسط سے ڈسٹرکٹ اٹارنی صاحب بعد چیکنگ چلان متعلقہ عدالت کو ارسال کرتے ہیں۔ عدم گرفتاری ملزم کی صورت میں: نمبر 1 درخواست برائے اجراء وارنٹ گرفتاری۔ نمبر 2 درخواست برائے اجراء اشتہار زیر دفعہ 87 ضابطہ فوجداری۔ نمبر 3 تکمیل رجسٹر نمبر 4 حصہ اول اگر اپنے علاقے کا ہو تو سرخ روشنائی سے، دیگر نیلی روشنائی سے اندراج۔ نمبر 4 تکمیل رجسٹر نمبر 5 حصہ دوم۔ نمبر 5 تکمیل رجسٹر نمبر 10 حصہ اول۔ نمبر 6 درخواست برائے تعین ملکیتی جائیداد۔ نمبر 7 درخواست برائے کرکی جائیداد زیر دفعہ 88 ضابطہ فوجداری۔ نمبر 8 کارروائی 88 ضابطہ فوجداری بازری عدالت۔ نمبر 9 مقدمہ درج ہونے کے بعد تفتیش عمل میں لائی جاتی ہے اور تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مقدمہ کو یکسو گرفتاری ملزمان کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کے باوجود بھی اگر مقدمہ میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت ہوتی نظر نہ آئے تو مقدمہ کو زیادہ دیر تک زیر تفتیش نہیں رکھا جاتا، بلکہ SHO اس کی 173 ضابطہ فوجداری کے تحت رپورٹ عدم پتہ مرتب کر کے تمام حالات و واقعات درج کرتا ہے اور اس کو بستہ عدم پتہ 5 سالہ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی وقت مقدمہ میں کوئی پیش رفت ہوتی نظر آئے تو دوبارہ تفتیش شروع کر کے مقدمہ کو یکسو کیا جاتا ہے۔ بعد از چلان تکمیل رجسٹر ہے تھانہ۔ نمبر 1 تکمیل
رجسٹر نمبر 1 انڈیکس FIR نمبر 2 تکمیل رجسٹر نمبر 2 روانگی چلان نمبر 3 تکمیل رجسٹر نمبر 9 حصہ دوم اندراج چلان نمبر 4 تکمیل رجسٹر نمبر 21 روڈ سرٹیفکیٹ نمبر 5 اگر ملزم دوسرے تھانہ یا ضلع کا رہائشی ہے تو پرچہ اطلاعی مجاریہ رجسٹر نمبر 12 جاری ہوگا۔ تصدیق پرچہ اطلاعی کی صورت میں آبائی تھانہ کے رجسٹر نمبر 9 سوم اور 12A مسولہ میں اندراج ہوگا اور مجاریہ تھانہ اپنے رجسٹر نمبر 9 حصہ سوم میں اندراج کرے گا۔ پرچہ اطلاعی اول باوقت گرفتاری ملزم جاری ہوگا۔ دوم چلان مرتب ہونے کے بعد جاری ہوگا۔ سوم سزایابی یا بریت بعد فیصلہ عدالت پر جاری ہوگا۔ سزایابی کی صورت میں متعلقہ تھانہ میں اس کا اندراج رجسٹر نمبر 9 حصہ پنجوں میں ہوگا۔ تفصیل کاغذات چلان جوڈیشل فائل نمبر 1 فارم چلان رپورٹ 173 ضابطہ فوجداری نمبر 2 اصل تحریر استغاثہ نمبر 3 نقل FIR نمبر 4 اصل نقشہ جات موقع جائے برآمدگی باسکیل نمبر 5 اصل فردات مقبوضگی یا برآمدگی نمبر 6 رپورٹ ایکسپرٹ کیمیکل ایگزامینر نمبر 7 رپورٹ پوسٹ مارٹم یا MLC مضروبان نمبر 8 پارچات دیگر اشیاء متوفیان نمبر 9 رپورٹ ایکسپرٹ فرانزک یا ایکسپلوزیو یا سیریالوجسٹ یا DNA نمبر 10 رپورٹ فنگر پرنٹس ڈپارٹمنٹ اگر ہو نمبر 11 ریکارڈ متعلقہ موبائل کمپنی CDR کال ڈیٹا ریکارڈ 12 تجزیاتی رپورٹ متعلق دھماکہ BDS بم ڈسپوزل اسکواڈ نمبر 13 ریکارڈ فوٹیج CCTV نمبر 14 نقول درخواست ریمانڈ جوڈیشل یا جسمانی نمبر 15 سرٹیفکیٹ شناخت ملزم نمبر 16 سلپ سزا نمبر 17 نقول بیانات 161 ضابطہ فوجداری نمبر 18 نقول کوائف ملاحظہ موقع جائے برآمدگی تفصیل کاغذات نقل مثل پولیس یا پولیس فائل نمبر 1 انڈیکس مثل پولیس نمبر 2 نقل استغاثہ نمبر 3 نقل FIR نمبر 4 نقول نقشہ جات موقع جائے برآمدگی باسکیل نمبر 5 نقول فردات مقبوضگی یا فرد برآمدگی رسید وصولی ناش نمبر 6 اطلاع نامہ گرفتاری برائے عدالت نمبر 7 اطلاع نامہ گرفتاری برائے ورثہ ملزم نمبر 8 نقول ریمانڈ جوڈیشل یا جسمانی نمبر 9 نقول تمام ضمنیات مائع بیانات 161 ضابطہ فوجداری فیصلہ عدالت نمبر 1 تکمیل رجسٹر نمبر 1 انڈیکس FIR نمبر 2 تکمیل سلپ سزا نمبر 3 تکمیل انڈیکس مثل پولیس نمبر 4 تکمیل رجسٹر نمبر 9 حصہ پنجم نمبر 5 نقل مثل پولیس کو بستہ فیصلہ شدہ 2 سالہ میں رکھا جائے گا جبکہ جوڈیشل فائل عدالتی ریکارڈ ہوگا۔ نوٹ تمام مقدمات میں تفتیشی افسر کے پاس تفتیشی بیگ کا ہونا اور اس کا استعمال دوران ملاحظہ موقع جائے وقوع پر کیے جانے کا ذکر رپورٹ ضمنی نمبر 1 میں کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اکثر عدالت میں اس کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں جن کا تفتیشی افسر کی جانب سے تسلی بخش جواب نہ ملنے پر مقدمہ پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں مسر رائٹنگ کا انداز ہر تفتیشی افسر کا جدا گانا ہوتا ہے۔ کام کرنے کی ترتیب مختلف ہو سکتی ہے کیونکہ تفتیشی افسر حالات و واقعات کے مطابق تفتیش کرتا ہے۔ اسی طرح تفصیل کاغذات چلان کی ترتیب میں بھی فرق ہو سکتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی کام حتمی یا مکمل نہیں ہوتا کیونکہ ہر کام میں بہتری کی گنجائش باقی رہتی ہے۔